اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج جو ہم نے مین اینڈ ہز انوائرمنٹ کا لیکچر نمبر 2 جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے جی۔ امپورٹنس آف فورسٹ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، جنگلات ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ اس لیے امپورٹنٹ ہمارے انوائرمنٹ کا کمپوننٹ ہیں، انوائرمنٹ کو خوشگوار رکھتے ہیں، پلیزنٹ رکھتے ہیں، پروٹیکشن کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں مین کی اور اس کے آرگنزمس کی۔ اس کے علاوہ فروٹس ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں اور اس سے جو ہے بہت سارے اینیملس کو شیلٹر ملتا ہے، تو واٹر کے فلو کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ اس سے سیلاب زیادہ نہیں آتے، فلڈ نہیں آتا، سوائل ایروشن زمینی کٹاؤ نہیں ہوتا، سوائل ایروشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ امپورٹنس آف فارسٹ کیا ہے؟ اس سے ہم بہت زیادہ لکڑی حاصل کرتے ہیں، ٹمبر جسے کہتے ہیں، اس سے بہت زیادہ ہماری جو ہے کنسٹرکشن ہوتی ہے، گھروں میں جو ہے ہاؤسز کی کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فائر ووڈ ہمارے جو ہے لکڑی کو آگ لگائی جاتی ہے، دین میڈیسنز بنتی ہیں بہت زیادہ، ہنی ہمیں شہد ملتا ہے، ویکس ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ پروڈکٹس رین فال کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ امپورٹنس آف فارسٹ کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو یہ زمین میں سے جو ہے بارشوں کو جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے سوائل کے اوپر نہیں پڑنے دیتے۔ اگر ڈائریکٹلی سوائل پڑے گی تو سارے کے سارے نیوٹرینٹ جو ہیں وہ واش آؤٹ ہو جائیں گے اور اس طریقے سے زمین جو ہے اس کی زرخیزیت نہیں رہے گی، تو یہ اسٹیڈی اور سلولی طور پر جو ہے اس کو فلو کرتے ہیں واٹر کو، تو اس طریقے سے یہ ایز اے انوائرمنٹل بفر کام کرتے ہیں اور ان جو روٹس ہوتی ہیں ان کو جو ہے نیوٹرینٹس کو جو ہے ہولڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ امپورٹنس آف فارسٹ میں دیکھیں کہ فارسٹ کو اگر ریموو کر دیا جائے تو کیا ہوگا جی۔ اس سے سوائل ایروشن ہوگا، اس سے جو ہے سارے کے سارے جو لیکس، ریورز اور ڈیمز ہیں وہ اس میں سلٹنگ اپ ہوگا اور اوپر والے اوپر والی لیئر جو ہیں وہ سلٹ ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے اوپر والی لیئر جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بارش کی وجہ سے اوپر والی لیئر ہی جو ہے وہ جسے ہم کہہ گئے کہ آگے بہہ گئی ہے بہت زیادہ فلڈ کی وجہ سے، تو اس سے جو ہے کافی زیادہ تھاؤزنڈز آف سپیشیز اور اینیملز اور پلانٹس جو ہیں وہ ڈیزاسٹر ہو جائے گی اس کی فلڈ کی وجہ سے، اور بہت ساری جو ہے سپیشیز جو ہیں پلانٹس کی وہ لوس ہو جائیں گی اور اینیملز جو ہیں وہ لوس ہو جائیں گے، سیلاب کا باعث بنیں گے۔ انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو ہے فلڈ آیا تھا تو جس کی وجہ سے ڈیزاسٹر ہوئی اور بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اوزون لیئر ڈپلیشن کیا ہے کہ اوزون ایک تو O3 اس کا فارمولہ ہے، ہماری زمین میں کے ارد گرد ایک پروٹیکٹیو جو لیئرز موجود ہیں جو کہ ہمیں ہارمفل ریڈیشن سے بچاتی ہیں، جس کو ہم اوزون کہتے ہیں۔ یہ 10 سے 50 کلومیٹر تک یہ جو نیٹ ورک جو ہے پھیلا ہوا ہے، یہ ہارمفل ریڈیشن سے ہماری جو ہے پروٹیکشن کرتا ہے۔ اوزون جو ہے پیور فارم میں جو ہے ایکسپلوزیو ہوتی ہے، آکسیجن ہے اوبویسلی اس کو بہت جلدی ایکسپلوزیو ہو سکتی ہے، ہائیلی پوائزنس گیس ہے اور یہ جو 3 آکسیجن کے ایٹم باؤنڈ ہوتے ہیں تو یہ بنتی ہے۔ بہت زیادہ جو ہے اوزون لیئر میں ڈپلیشن آ رہی ہے۔ ڈپلیشن کا میننگ ہے کہ اس میں سوراخ ہو رہے ہیں۔ انٹارکٹیکا ایک ہمارا بر اعظم اس کے قریب جو ہے اس میں شگاف آ گیا، سوراخ آ گیا، جس کی وجہ سے انوائرمنٹ میں بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں۔ یہ جتنے بھی ہم کیمیکل یوز کر رہے ہیں، کلورین، فلورین، کاربن وغیرہ، کلورو فلورو کاربن جتنی بھی یوز ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے اوزون لیئرز میں کمی آ رہی ہے، اور جتنے ہم گیسز یوز کرتے ہیں، ریفریجریٹر میں گیسز یوز کرتی ہیں، الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہیں، یہ ساری کی ساری کلورین وغیرہ یہ اوزون لیئرز کو جو ہے ایروسول سپرے وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے آپ کی اوزون لیئر کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ جیسے انٹارکٹیکا کے پاس جو ہے اوزون لیئر کی ڈپلیشن ہوئی ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ریڈیشنز جو ہیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ فلٹر ہو کے نہیں آئے گی۔ اوزون لیئر ایز اے جو فلٹر کا کام کرتی ہے، تو ڈائریکٹلی ریڈیشن جو ہیں وہ آپ تک پہنچے گی اور آپ کو نقصان پہنچے گا، اور اس طریقے سے جو ہے اوزون لیئر ڈپلیشن ہے یہ وہی کنسیپٹ ہے۔ الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ تک پہنچیں گی، اور اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ اسکن کینسر ہوگا، موتیا جس کو کہتے ہیں، آنکھوں میں کیٹریکٹ آ جاتا ہے، کالا موتیا، اور اس سے جو ہے انوائرمنٹ ڈسٹرب ہوگا۔ گرین ہاؤس افیکٹ کیا چیز ہے؟ گرین ہاؤس افیکٹ ہماری ایئر، ویسے
ایک تو ہم جو نارمل یوز کرتے ہیں گرین ہاؤس، عام طور پر یونیورسٹیز میں یا ویسے جو ہے پلانٹس کی گروتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کنٹرول کر لیتے ہیں. ایک شیشے کا بنا ہوا کیبن ہوتا ہے ہمارے پاس. اس کیبن کی پراپرٹی ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو جو ہے کیپچر کر لیتا ہے، اور سردیوں میں ہی گرمی والے پلانٹس جو ہیں وہ گرو آؤٹ کیے جاتے ہیں. اس طریقے سے ریڈیشنز جو ہیں اس کمرے سے باہر نہیں نکلتی، اور بے موسمی ہم سبزیاں جو ہے وہ گروتھ کرتے ہیں، پلانٹس کی گروتھ کو جو کنٹرول کرتے ہیں. اسی طرح ہماری ایئر میں کہتے ہیں گرین ہاؤس کچھ گیسز موجود ہیں ایئر کے ہماری ارتھ کے ارد گرد. جو زمین ہماری ہے، زمین کے ارد گرد جو ہے گیسز موجود ہیں. وہ گیسز کا کام کیا ہے کہ وہ گیسز جو ہیں وہ ایئر کے ارد گرد جو ہے گرین ہاؤس گیسز موجود ہیں. ان میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے، اس طریقے سے جو ہے میتھین ہے. یہ ان گیسز کو ہم گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں. یہ سورج سے آنے والی کچھ روشنی کو جو ہے ایبزارب کر لیتی ہیں، اور کچھ کو دوبارہ جو ہے انوائرمنٹ میں جو ہے پہنچا دیتی ہیں. دوبارہ جو ہے ریڈیشنز کو بیک جو ہے وہ ارتھ سے اوے جو ہے لے جاتی ہیں. یہ جو ہے گرین ہاؤس گیسز یہ ارتھ کے ارد گرد جو ہے موجود ہیں. یہ جو ہمارے ٹمپریچر کو مینٹین کرتی ہیں. ہماری بہت زیادہ انڈسٹری کی وجہ سے ان گیسز کی جو CO2 کا لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ غلاف بڑھ گیا ہے. اب جو گیسز وہ اندر آتی ہیں، گرین ہاؤس گیسز ان کو لے کے آتی ہیں، اب وہ دوبارہ بیک واپس نہیں جا رہی، وہ دوبارہ اسپیس میں واپس نہیں جا رہی. پہلے تو ایسے ہوتا تھا گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ CO2 کو یہ جو گیسز ہیں 3-4 گیسز کا مجموعہ ہے. یہ جو سورج سے ریڈیشن آتی تھی دوبارہ کچھ کو ریڈیشن کو رکھ لیا جاتا تھا جو روشنی کو، باقی ریڈیشنز کو جو ہے وہ باہر بیک بھیج دیا جاتا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ اب جو وہ ریڈیشنز تو آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے انوائرمنٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول بہت بڑھ گیا ہے. ہم نے انڈسٹریز کو دھواں بہت بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو گرین ہاؤسز کے CO2 کا لیول اب بہت انکریز کر گیا ہے ارتھ کے ارد گرد. اب وہ CO2 کے لیول کے انکریز ہونے کی وجہ سے وہ جو ریڈیشن ہے وہ ساری کی ساری گرین ہاؤس گیسز جو ہیں اس کو ایبزورب کر لیتی ہیں، اور دوبارہ وہ ایٹماسفیئر میں دوبارہ نہیں جا پاتی، جس کی وجہ سے ہماری زمین کا ٹمپریچر رائز اپ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. لائٹ ریز فرام سن پینیٹریٹ گرین ہاؤس میں absorbed by plant and soil radiate as longer radiation glass do not allow these rays to escape outside, heat remain in greenhouse. یہ جو گرین ہاؤس کا پرنسپل بتایا گیا ہے کہ کوئی کانچ کا جو ہے شیشے کا باکس ہوتا ہے، ایک روم ہوتا ہے، کیبن کہہ سکتے ہیں، اس میں سے روشنی جو ہے ہیٹ باہر نہیں جا پاتی گلاس میں سے جو سورج کی روشنی آتی ہیں. آپ سردیوں میں بھی اگر گرین ہاؤس میں چلے جائیں تو اچھا خاصا اندر ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، کیونکہ ریڈیشن سے باہر نہیں جا پاتی، اندر ہی ساری ٹریپ ہو جاتی ہیں. اس طریقے سے ہم جو ہے گرین ہاؤس میں پلانٹ کی گروتھ کو، بے موسمی جو ہے پلانٹس ان کی گروتھ کو جو ہے وہ کنٹرول آؤٹ کرتے ہیں. گرین ہاؤس افیکٹ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ سے ٹمپریچر بہت انکریز ہو رہا ہے. وہ کیسے ہو رہا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں جو ایز اے شیٹ کام کرتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں اس کا لیول بڑھ رہا ہے. وہ کیوں بڑھ رہا ہے کہ وہ میں نے آپ کو ابھی جو باتیں بتا کے ہٹا ہوں اس کی سمری یہ اس کی میں نے لکھی ہوئی اس میں. دین ورکنگ پرنسپل گرین ہاؤس افیکٹ کیا ہے، گلوبل وارمنگ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. اس کی ریزن کیا ہے، ہم انڈسٹری بہت زیادہ لگا رہے ہیں، ڈیفورسٹریشن کر رہے ہیں، اربنائزیشن کر رہے ہیں، جنگلات کو کاٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹمپریچر جو ہے ہمارا رائز اپ کر رہا ہے. یہ سارے میتھڈ ہیں جس کی وجہ سے ٹمپریچر رائز اپ کر رہا ہے. گرین ہاؤس افیکٹ گلوبل وارمنگ افیکٹ اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سارا کا سارا گلیشیئرز ہیں، سنو کورز ہیں، ٹمپریچر کس طریقے سے رائز اپ کر رہا ہے. اور انوائرمنٹ میں جو ہے ریپڈ میلٹنگ آف آئس، ہماری آئس جو ہے وہ ریپڈ جو ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے اور گلیشیئرز آ جاتے ہیں، اور فلڈ جس کی وجہ سے آ رہے ہیں اس گیسز کی افیکٹ کی وجہ سے ہے کہ سیلاب آتے ہیں. ریپڈ گلیشیئرز جو ہے پگھلتے ہیں تو جس سے اس کو واٹر کا جو لیول ہے وہ کنٹرول نہیں کیا کر پا ہوتا. یس اس کی وجہ سے جو ہے گلوبل ویدر پیٹرن بھی چینج ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایئر پیتھوے اور اوشن کے کرنٹس وغیرہ یہ بھی چیزیں جو ہے چینج ہوتی ہیں. دین ایسڈ رین ہے ہمارے پاس. ایسڈ رین ہمیں پتہ ہے کہ وہ فوسل فیولز جو برننگ ہوتی ہیں اس سے نائٹروجن ڈائی آکسائڈ NO2 اور SO3 وغیرہ جو ہے اس کا سلفر ڈائی آکسائڈ ٹرائی آکسائڈ کا لیول بڑھتا ہے. جب وہ واٹر ویپر کے ساتھ ملتے ہیں تو
SO3 اور واٹر ویپر سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ بناتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے یہ ایسڈ رین کافی دور تک جو ہے وہ ٹریول کئی کلومیٹر تک جو ہے ٹریول کر سکتی ہے اور اس کے ذریعے سے جہاں بھی جائے گی وہاں پہ جو ہے لائف کو، لیکس کو، فارمز کو، فورسٹ کو ڈیمیج کر دے گی اور جو ہے اس کے افیکٹ کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ سوائل سے نیوٹرینٹ جو ہیں وہ واش آؤٹ ہو جائیں گے، کیلشیم پوٹاشیم واش آؤٹ ہو جائے گا، پلانٹس کو افیکٹ ہوگا بہت زیادہ. اس سے ڈیکمپوزرز مائکرو آرگنزم کل ہو جائیں گے، بیکٹیریا کی ڈیتھ ہو جائے گی اور انوائرمنٹ میں پولوشن پھیل جائے گی کیونکہ بیکٹیریا جو ہے وہ ڈیکمپوزرز کے طور پر کام کرتے ہیں. یہ پلانٹ کے لیے پوائزن ہو گیا کہ نیوٹرینٹس کی کمی آ جائے گی پلانٹس میں اور پلانٹس جو ہے ایسڈ رین کی وجہ سے نیوٹرینٹ کی کمی آ جائے گی اور پلانٹ مرجھا جائیں گے، ولٹ کر جائیں گے. ایسڈ کی وجہ سے تاج محل مانومنٹ جو ہے اس میں بھی جو ہے شگاف جو ہے پورٹ سوراخ آنے شروع ہو جائیں، وہ بھی اس کو بھی سٹونز کو بھی جو ہے افیکٹ کر رہی ہے ایسڈ کیونکہ کیلشیمز کے بنے ہوں گے اور کیلشیمز کی وجہ سے جو ہے وہ بھی اس کو بھی افیکٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ واٹر پولیوشن، ہمارے پاس واٹر پولیوشن جو ہے ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہم سیویج واٹر کو جو ہے اس میں ہارمفل بیکٹیریا، پوائزنس بیکٹیریا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پانی ہمارا گندا ہو جاتا ہے اور پانی میں جو کہ ٹائیفائڈ، کالرا، جو ہیضے کے جراثیم ہوتے ہیں، ٹائیفائڈ بخار ہو جاتا ہے انتڑیوں میں، ہیومن انٹسٹائن میں انفیکشن ہو جاتی ہے. بہت زیادہ واٹر پولیوشن کی وجہ سے آئل اور ڈٹرجنٹس وغیرہ جو ہے لانڈریز کے کپڑے وغیرہ آپ کے سیویج میں شامل ہو جاتی ہیں اور وہ فاسفیٹ کا لیول ہائی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے فاسفیٹ کا لیول ڈٹرجنٹ ہائی کر دیتے ہیں اور یہ اس کو ایسے ہی سمندروں میں ڈال دیا جاتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے سمندری جو ہے اینیملز جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں اور پلانٹس وغیرہ افیکٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آئلز جو ہے وہ سیز میں وہ بہت زیادہ ایکویٹک لائف کو کل کرتا ہے. آئلز جو ہے سمندروں کے اندر آئلز کو اس طریقے سے ہمیں سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے چاہیے اور تاکہ واٹر کو صحیح طریقے سے انڈسٹری کا ہو واٹر، چاہے وہ ہمارا سیویج واٹر ہو، اس کو جو صاف سوف کر کے جو ہے انوائرمنٹ میں لیو آؤٹ کیا جائے. بیٹا اس کے ساتھ جو ہے ٹاپک فنش آؤٹ ہوتا ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.